آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر مال و دولت بٹ رہی ہے، حضور کی میراث بٹ رہی ہے، مگر وہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ علم سیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہی تو نبی کی میراث ہے۔ اور نبی کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کرام کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے احباب کے بیچ میں ایسے احباب بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے عالمہ بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس علم سے ایک جہان منور ہوتا ہے، علم سے انسان کو وہ روشنی ملتی ہے کہ جو انسان کو تاریکیوں سے نجات دلاتی ہے، ظلم جہالت سے نجات دلاتی ہے۔ علم وہ عظیم چیز ہے کہ جس کو جتنا بانٹا جائے تو بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مالدار کی حفاظت نہیں کرتا۔ علم چرایا نہیں جا سکتا اور مال چرا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا علم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کی مخلوق میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اور فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ کیا جاننے والے اور انجان یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو صرف اہل علم ہی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جا باجا علم کے تعلق سے فضیلت آئی، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انا علیم وحب علیم، کہ میں خود علیم ہوں، یعنی علم والا، اور میں علم والے کو ہی پسند کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت میں آیتیں نازل فرمائی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے والے کے حق میں دعائیں ارشاد فرمائی، حدیث سیکھنے والے کے حق میں آپ نے دعائیں ارشاد فرمائی، اور یہ دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امتی کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیث کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یقیناً علم کی یہ دولت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضرات، بلا شبہ آج ہمارے مدارس آپ کو عالم دیتے ہیں، عالمہ دیتے ہیں، حافظ قرآن دیتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کی بہاروں کا مہینہ بھی تو ہے۔ رمضان جو ہے حافظ قرآن کی سمجھ لیجئے ایک طریقے سے اس کے لیے ایسی نعمتوں کا مہینہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کو جتنی دلچسپی سے حافظ قرآن پاک کو جتنی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ماہ رمضان میں پڑھتا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں حافظ قرآن نہیں پڑھتا۔ تو حافظ قرآن کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کہ لوگ حافظ قرآن کو اعزاز اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کے سینے میں قرآن پاک ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیاوی یہ انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، بلکہ اس کی عزتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں اس مختصر سی محفل میں لمبی بات نہ کر کے مختصر گفتگو یہ کر کے ختم کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں نہ علم کا وقار ہے نہ عالم کا وقار ہے۔ آج علماء کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، دینی علم سیکھنے والوں اور سیکھنے والیوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو مقام ان کو اللہ پاک نے دیا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ عالم کی فضیلت تبھی مانی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ اگر عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ ان فضیلتوں کا مالک نہیں ہوتا ہے جن فضیلتوں کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ مگر پھر بھی عالم ہونے کی حیثیت سے وہ صاحب عزت کہلائے گا۔